نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ عزیز طلباء کرام، جیسا کہ ہم الحمدللہ کئی دنوں سے آپ کے لیے مسلسل محنت کر کے درس نظامی کی کتابوں کے اہم امتحانی مقامات آپ سے شیئر کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں، تو چونکہ یہ امتحانی مقامات صرف جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اسی سے پیپر آئیں، کیونکہ یہ کتاب کا ایک جز تو ہے، پوری کتاب نہیں ہے، لیکن چونکہ الحمدللہ یہ کتاب کا اکثر جز ہوتے ہیں تو اس لیے پیپر بھی تقریباً انہی سوالوں سے آتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ہم جو ابھی کتابیں آپ کو حل کروانے لگے ہیں وہ نور الانوار ہے، جو کہ درجہ عالیہ کی جو ہے وہ سال اول کی کتاب ہے، جس کا نصاب جو ہے بحث سنت اور بحث اجماع ہے۔ میرے پاس کتاب جو چھاپا ہے وہ چھاپا اس وقت میں میرے پاس مکتبہ رشیدیہ کوئٹے کا ہے، اور یہاں سنت کی جو بحث ہے وہ صفحہ نمبر 175 پر ہے۔ سنت کی بحث 175 صفحے پر جو ہے وہ سنت کی بحث ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ جو سنت کی بحث کا جو پہلا بالکل صفحہ ہے جس میں یہ ہے کہ سنت کی اقسام وذالک اربعۃ اقسام، سنت کی 4 قسمیں ہیں۔ سنت کی پہلی تعریف کہ سنت کی 4 قسمیں ہیں، کون سی 4 قسمیں ہیں، ان 4 قسموں کی تعریف آپ یاد کر لیں۔ اور پھر اسی طریقے سے آگے جو ہے مشہور حدیث ہے، حدیث مسرات، صفحہ نمبر 179 پر آ رہی ہے۔ اچھا، یہ 4 حدیثوں کی جو 4 قسمیں ہیں، ان 4 قسموں کی تعریف، ان 4 قسموں کا حکم اور ان 4 قسموں کی مثالیں۔ حدیث کی جو 4 قسمیں ہیں، متواتر ہے، مشہور ہے اور عزیز ہے، غریب ہے، یہ جو حدیثوں کی 4 قسمیں ہیں ان کا حکم، ان کی تعریف اور ان کی مثالیں۔ اور آگے پھر اس کے بعد حدیث مسرات ہے، مشہور ہے، یہ صفحہ نمبر 179 پر ہے، اسے ضرور دیکھیں۔ جیسے میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی کتاب ہو اس کو حل کرنے کے لیے کم از کم پہلے 10-12 صفحے بالاستیعاب دیکھیں۔ ایسے ہی نور الانوار کے بھی پہلے 10-12 صفحے بالاستیعاب دیکھیں، اور نور الانوار کو حل کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں، خیر الاصول سے بھی مدد لے سکتے ہیں، تعریفیں وغیرہ وہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ آسان اصول فقہ کی تعریف جو ہے وہاں پہ سنت کی بات سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ تقریباً صفحہ 179 پر جو حدیث مسرات ہے، یہ بہت مشہور ہے، امتحانی مقام ہے، اور اس کو ضرور یاد کیجئے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے راویوں کی اقسام ہیں، کون سا راوی جو ہے وہ معتبر ہوتا ہے، اس کی جو ہے وہ حدیث معتبر ہے۔ یہاں یہ ہے کہ وہ بعض ایسے راوی کے جو معروف بالعدالت و ضبط ہیں، بعض ایسے ہیں جو معروف بالعدالت و ضبط نہیں ہیں۔ مثال دیے کہ حدیث المسرات ہی فی اللغت حبس البہائم عن حلب اللبن، یہ امتحانی مقام ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ آپ کو نیکی دے، صفحہ نمبر جو ہے یہ دیکھنے کے بعد اس کے بعد آگے ہے الطعن بالتدلیس والتلبیس، صفحہ نمبر 192 پر ہے، طعن بالتدلیس جو ہے والتلبیس، صفحہ نمبر 192 پر، تو اسے بھی ضرور دیکھیں۔ اچھا، اسی میں یہ آ جاتا ہے کہ کیا کہتے ہیں اسے، اچھا جی، تو اب اس میں جو آپ نے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حدیث کی جو اقسام ہیں، 4 قسمیں ہیں، اس میں جو تقسیم رابع ہے فی بیان نفس الخبر وهذا التقسیم ایضا لمطلق خبر الواحد اعم من ان یکون، یہ جو قسم ہے اس کو ضرور یاد کریں، چوتھی قسم کو، 4 قسموں کو یاد کریں، چوتھی قسم کو بہت زیادہ یاد کریں۔ اور اسی طریقے سے پھر آگے 192 صفحے پر جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ اللہ آپ کو نیکی دے، یہ آ جاتا ہے لا يقبل الطعن بالتدلیس والتلبیس وهو ان یذکر الراوی شیخہ بالکلیت لا بالاسم، یہ امتحانی مقام ہے۔ اس کے بعد آگے ارسال ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ پھر آگے جو ہے وہ فصل شروع ہو رہی ہے 193 صفحے پر، وقد یقع التعارض بین الحجج فیما بیننا لجہلنا بالناسخ والمنسوخ، یہ ضرور دیکھیں۔ ناسخ اور منسوخ کی فصل ہے، اور تعارض اگر دلائل کے درمیان واقع ہو جائے تو یہ ضرور دیکھیں۔
اور یہ امتحانی مقام ہے، اس کا تقریباً متن حل کریں۔ اچھا، میں ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں کہ ایسی کتابیں کہ جن کا متن بھی ہو، جن کی شرح بھی ہو، وہاں پر اس چیز کو آپ ضرور خیال رکھیں، کم از کم جو متن ہے اس کو ضرور حل کریں۔ مثال کے طور پر جیسے اب نور الانوار ہے، یہ درس نظامی کے اندر چاہے ہمارے طلباء کیوں نہیں ہیں، یہ ان کے لیے ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا متن بھی ہے، جس کی شرح بھی ہے۔ اگر وقت نہ ہو، وقت کم ہو، تو پھر ایسی کتاب کے متن کو حل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ متن کو جتنا حل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا 60 سے 70% پیپر آسانی سے ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس کے متن کو ضرور حل کریں۔ یہ وقت یقت تعارض والی جو فصل ہے، اس کو جو ہے وہ آپ ضرور دیکھیں۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، صفحہ نمبر جو ہے وہ تقریباً 192 بن رہا ہے، مکتبہ رشیدیہ کوئٹے کی جو چھپی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے یہ اس کو حل کرنے کے بعد پھر آگے آپ چلیں، میں آپ کو بتاتا ہوں جی آگے۔ ہاں، یہ آگے صفحہ نمبر 197 پر یہ متن ہے، والمثبت اولا من النافی، والمثبت اولا من النافی۔ یہ ایک مستقل قاعدہ اور ضابطہ، ھذا قاعدۃ مستقلۃ لا تعلق لها بما سبق، یعنی اذا تعارض المثبت والنافی فالمثبت اولا بالعمل من النافی۔ یہ مثبت، اور اگر ایک حدیث کے اندر کسی چیز کا اثبات ہے اور ایک حدیث میں کسی چیز کی نفی ہے، تو مثبت جو ہے یعنی جس حدیث میں کسی چیز کو ثابت کیا گیا ہو، یہ اولا ہوتی ہے، افضل ہوتی ہے نافی سے۔ یہ مستقل ضابطہ ہے، اس کی دلیل مکمل طور پر، اور اس میں اختلاف جو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اور پھر آگے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جی اس طریقے سے آگے آ رہا ہے، وطہارت الماء وحل الطعام من جنس ما یعرف بدلیلہ، صفحہ نمبر 199 پر ہے۔ یہ مثال دی گئی ہے، لکون الراوی مما اعتمد علی دلیل المعرفہ، اس راوی کی مثال ہے کہ جب راوی جو ہے جس نے دلیل معرفت پر اعتماد کیا ہو، تو اس کی یہ دلیل ہے، تو اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے آگے صفحہ 291 پر جو ہے، احتمال البیان للحجج باقسامها، بیان کا احتمال دلیلوں کے اعتبار سے اور ان کی اقسام کا بیان 201 صفحے پر ہے۔ فصل جو ہے، وحاذ الحجج یعنی الکتاب والسنہ باقسامها تحتمل البیان، یہ 5 قسم کے بیان ہیں، یہ بہت مشہور ہیں۔ بیان تقریر ہے، بیان تفسیر ہے، اور اسی طریقے سے پھر ان کے حکم ہیں، اور بیان تغییر ہے، اور اس طریقے سے پھر اس کے درمیان جو ہے ایک چیز آ جاتی ہے کہ کلام موصول اور مفصول، کلام موصول معتبر ہے یا کلام مفصول معتبر ہے، اس کو بھی ساتھ متن کو ضرور اس کو حل کر لیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد اللہ آپ کو نیکی دے، آگے آپ چلیں جی۔ یہ تو 5 قسم کے جو بیان ہیں، بیان تغییر، بیان تفسیر، بیان تبدیل، بیان ضرورت، اور بیان جو ہے یہ جو بیان ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد پھر آگے جو ہے وہ مقید اور مطلق کا بیان ہے، مقید اور مطلق کا بیان ہے، اور یہ ضرور دیکھیں صفحہ نمبر 204 اور صفحہ نمبر 205، صفحہ نمبر 206، جس میں یہ آتا ہے کہ عمل الاستثناء بطریق المعارضہ، یہ اس کو دیکھ لیں۔ اور اسی طریقے سے آگے اجماع ہے، اجماع کا صفحہ نمبر 219 پر پھر آگے اجماع آ رہا ہے، اجماع کا لغوی اصطلاحی معنی، اجماع کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اجماع کی تعریف یہ ضرور یاد کریں۔ جیسے سنت کا لغوی اصطلاحی معنی، سنت کی اقسام 4 قسمیں ہیں وہ دیکھیں، اس طرح اجماع کا لغوی اصطلاحی معنی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اجماع کا رکن کیا ہے، اور اسی طریقے سے پھر یہ کہ اجماع معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے، اور اس طرح اجماع کی کتنی قسمیں ہیں، اور اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ کم از کم باب الاجماع والا جو متن ہے اس کو مکمل حل کریں، باب الاجماع والا متن جو ہے اس کو آپ نے مکمل طور پر حل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ آپ کو نیکی دے، آگے جو ہے وہ کون القیاس حجت عقلا و نقلا الاحتجاج بالوصف المختلف الاستحسان، بس میرے خیال میں یہاں تک ہے آپ کا جو نصاب ہے وہ یہاں تک ہے، یعنی اجماع تک ہے، جو کہ تقریباً صفحہ نمبر 219 سے لے کر 224-25 تک بن جاتا ہے۔ ہاں، باب القیاس تک ہے آپ کا، تو یہ اجماع کو دیکھ لیں۔ اور آسان طریقہ اس کا یہ میں بتا دوں آپ کو مزید بھی، کہ نور انوار کو حل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ آسان اصول فقہ سے سنت اور اجماع کی بحث کو یاد کر لیں، اور یہاں نور انوار سے اس کے متن کو حل کرنے کی کوشش کر لیں۔
ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ آ جائیں شمال ترمذی پر، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد شرح عقائد کو دیکھتے ہیں۔ شمائل ترمذی میں یہ میرے پاس مکتبہ رحمانیہ کا چھاپہ ہے، تو اس میں صفحے تو الٹ پلٹ ہوں گے، لیکن میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو حدیث ہے باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو مکمل حل کریں۔ خاص طور پہ اس میں جو حدیث انس بن مالک انہ سمع یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر ولا بالابیض، یہ جو ہے اس حدیث کو صحیح طریقے سے حل کریں۔ آگے 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 ایک حدیث آ رہی ہے، حدثنا ابراہیم بن محمد من ولد علی بن ابی طالب قال کان علی اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک حدیث ہے جس کے اندر الفاظ بڑے مشکل آ رہے ہیں، یہ امتحانی مقام ہے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث عبداللہ مولا عشرۃ قال حدثنی ابراہیم الاخری۔ یہ جو حدیث ہے اس کو ضرور یاد کریں۔ اس میں قال ابو عیسیٰ رحمہ اللہ سمیت ابا جعفر محمد بن الحسین یقول سمیت الاسمعی یقول فی تفسیر صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الممغت الذاہب طولا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے، ان کو ضرور دیکھیں۔ اور پھر اس کے بعد باب ما جاء فی خاتم النبوہ، اس کو ضرور دیکھیں۔ باب ما جاء فی خاتم النبوہ، اس پورے باب کو دیکھ لیں۔ اور آگے پھر آتی ہے حدیث اگلے باب جو ہے باب ما جاء فی شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حدیث آ رہی حدیث عن قتادہ قال قلت لانس کیف کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لم یکن بالجعد ولا بالسبت کان یبلغ شعره جی شحمت اذنہ۔ یہ حدیث امتحانی مقام ہے، پیپر میں آئی ہوئی ضرور دیکھیں۔ آگے اگلے صفحے پہ دیکھیں باب ما جاء فی شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں عارت ہے ولیکن ابو بکر خضب بالحناء والقتل۔ خضب اور حنا کا معنی کیا ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور اس کے بعد پھر آگے آ رہا ہے باب ما جاء فی کہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سلام ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیرا کحالکم الاسمد یجل البصر وینبت الشعر۔ اس کا کیا مطلب ہے، یہ امتحانی مقام ہے، اچھا ضرور دیکھیں۔ اور اسی طریقے سے پھر آگے جو ہے باب ما جاء فی عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے دیکھ لیں۔ اور پھر آگے جو ہے باب جو ہے یہ باب ما جاء فی صفت سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دیکھ لیں۔ اور پھر آگے باب ما جاء فی صفت ازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے دیکھ لیں۔ اور باب ما جاء فی اتقاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باب ما جاء فی صفت خبز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امتحانی مقام ہے، اسے دیکھ لیں۔ اور آگے باب ما جاء فی صفت ادام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا جو ہے یہ کون سا پسندیدہ کھانا تھا، اسے ضرور دیکھ لیں۔ اور پھر آگے جو ہے پھر باب ما جاء فی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے دیکھ لیں۔ اور پھر آگے جو ہے باب کیف کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے دیکھ لیں۔ اور پھر آگے حدیث آ رہی ہے باب ما جاء فی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثمر۔ یہ حدیث ام زرع آ رہی ہے، حدیث ام زرع جس کے اندر 11 عورتوں کا تذکرہ ہے۔ قلت الخامسہ، قالت الثالثہ، قالت السادسہ، قالت الثامنہ، قالت العاشرہ، قالت الحادی عشرہ۔ یہ بہت امتحانی مقام ہے، 11 بیویوں والا جو تذکرہ ہے، اس کو ضرور یاد، یہ حدیث ام زرع امتحانی مقام ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر آگے چلیں باب ما جاء فی بکاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے دیکھ لیں۔ اور باب ما جاء فی تواضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے بھی ضرور دیکھ لیں۔ اچھا جی، اس کے بعد باب ما جاء فی حجامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آخری صفحہ جو ہے، آخری 2 صفحے ضرور دیکھیں، آخری 2 صفحے باب ما جاء فی میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باب ما جاء فی سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخر میں جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ بھی ضرور دیکھ لیں۔ تو یہ جو ہے وہ آپ کا جو ترمذی شریف شمائل ترمذی ہے وہ آپ کی مکمل ہوئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں شرح عقائد کی طرف۔ شرح عقائد کا جو نصاب ہے اس کے اندر کیا کہتے ہیں بنات کا، یہ ہے شرح عقائد کا عالیہ ثانیہ میں ہے شرح عقائد از عذاب قبر تا آخر۔ اب عذاب قبر تا آخر، ایک تو مباحث عذاب القبر جو میرے پاس چھاپا جو ہے وہ مکتبہ رحمانیہ کا ہے عذاب قبر والا، اور یہ 124 صفحے پر ہے تقریباً۔
ہم 124 صفحہ کھول لیتے ہیں اور اسی سے پھر میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں، آپ نشان لگاتے جائیں۔ تو یہ ہمارے پاس باب و مبحث جو ہے وہ عذاب القبر ہمارے پاس آ گیا۔ تو یہ وعذاب القبر للکافرین ولبعض عصاة المؤمنین، یہ جو ہے اس کو یہاں سے جو متن ہے اس کا، یعنی عقائد کا، یہ بھی ایسی کتاب ہے جیسے نور الانوار کا متن بھی ہے، اس کی شرح بھی ہے، ایسی اس کتاب کا متن بھی ہے، اس کی شرح بھی ہے۔ تو آپ متن کو حل کریں گے، شرح خود بخود حل ہوگی۔ اور جو بھی کتاب ایسی ہو کہ جس کی ساتھ شرح بھی ہو، تو وہاں جس سے ہدایہ ہے، وہاں یہ ہوتا ہے کہ متن کو حل کرنے سے خود بخود شرح حل ہو جاتی ہے۔ اگر متن کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو نفس مسئلہ آپ کو نہیں آئے گا، تو آپ شرح بھی حل نہیں کر پائیں گے۔ تو یہاں عذاب القبر للکافرین ولبعض عصاة المؤمنین وتنعیم اہل الطاعة فی القبر بما یعلمہ اللہ تعالی ویرید، یہ ضرور یاد کیجئے عذاب قبر کی جو بحث ہے، کم از کم پہلے 5-6 صفحے جو ہیں یہ ضرور دیکھیں، اور اس میں پھر اختلاف بھی ہے اور ان کو بھی ضرور دیکھیں۔ یہ کم از کم جو ہے وہ وزن اور یہ جو آ رہا ہے نا، یہ والوزن حق، اسی طریقے سے آگے آ رہا ہے کہ والحوض حق والصراط حق جنت حق والنار حق، اس طریقے سے جنت نار مخلوقاتان موجودتان، یہ امتحانی مقام ہے، ان کو ضرور یاد کیجئے۔ اور اسی طریقے سے آگے سوال آ رہا ہے، آگے جو ہے وہ متن آ رہا ہے 135 صفحے پر ہے، وہ یہ ہے کہ ان الکبیرۃ التی ہی غیر الکفر لا تخرج العبد المؤمن من الایمان لبقاء التصدیق الذي هو حقیقت الایمان خلافا للمعتزلۃ۔ یہ امتحانی مقام ہے، اس کو ضرور کیا کہ مرتکب کبیرہ، گناہ کبیرہ کو جو مرتکب ہوتا ہے وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے یا نہیں۔ ہمارے نزدیک ایمان سے خارج نہیں ہوتا، اور معتزلہ کے نزدیک جو آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور یہ انتہائی امتحانی مقام ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ وَلَا تَدْخُلُهُ فِي الْكُفْرِ خِلَافًا لِلْخَوَارِجِ، یہ امتحانی مقام ہے، اس کو جتنا ہو سکے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ آگے ہے واللہ تعالی لا یغفر، صفحہ نمبر 140 پر ہے، واللہ تعالی لا یغفر ان یشرک به، واللہ تعالی لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء من الصغائر والکبائر۔ اس متن کو ضرور حل کریں، یہ امتحانی مقام ہے، اس میں ہمارا اور معتزلہ کا اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے، یہ امتحانی مقام ہے۔ اسی طریقے سے والعفو ویجوز العقاب علی الصغیرہ، اور یہ صرف اس کا متن حل کر لیں تو آسان ہے۔ والعفو عن الکبیرہ متن حل کر لیں، اذا لم تکن عن استحلال والاستحلال کفر، کہ اگر گناہوں کو کوئی آدمی حلال سمجھتے تو یہ کفر ہے، یہ امتحانی مقام ہے۔ آگے والشفاعۃ ثابت، امتحانی مقام۔ آگے واہل الکبائر من المؤمنین لا یخلد لا یخلدون فی النار وان ماتوا من غیر توبۃ، امتحانی مقام ہے، اس میں ہمارا اور معتزلہ کا شدید اختلاف ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ایمان کا لغوی اصطلاحی معنی، ایمان کسے کہتے ہیں؟ والایمان فی اللغۃ التصدیق، امتحانی مقام ہے، ایمان کی تعریف، ایمان کا لغوی معنی، ایمان کی اصطلاحی معنی، تصدیق کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، والتصدیق بما جاء به من عند اللہ تعالی، یہ اس کو یاد کریں۔ والاقرار بھی، تصدیق کا اقرار کرنا، ایمان کا اقرار کرنا، یہ امتحانی مقام ہے، ضرور دیکھیں۔ پھر صفحہ نمبر 151 پر ہے وقال اللہ تعالی ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم ثبت قلبی علی دینک، وقال الاسلام لأسامة حين قتل من قال لا الہ الا اللہ اللہ شققت عن قلبه فإن قلت نعم الایمان والتصدیق، یہ امتحانی مقام ہے، اس کو ضرور دیکھیں جتنا ممکن ہو سکے، کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں تو اس کو ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے اللہ آپ کو نیکی دے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ صفحہ نمبر یہاں پر ہے مبحث الایمان لا یزید ولا ینقص، کہ آیا ایمان بڑھتا یا نہیں بڑھتا۔ فاما الاعمال ای الطاعات فیتزاید فی نفسها والایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان کیا بڑھتا یا نہیں بڑھتا؟ قرآن مجید میں تو آتا ہے کہ صحابہ کے سامنے جب تلاوت آیتیں کی جاتی زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا، اور یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ والایمان لا یزید ولا ینقص، کہ ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے، یہ امتحانی مقام ہے، یہ امتحانی مقام ہے، اس عبارت کو ضرور حل کریں۔
والایمان لا یزید ولا ینقص، یہ امتحانی مقام ہے، اس عبارت کو ضرور حل کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آگے آ رہا ہے کہ نبوات، مبحث و نبوات جو ہیں، یہ تقریباً صفحہ نمبر 100 جو ہے، اچھا ہاں، یہاں پر صفحہ نمبر 158 پر ہے والایمان والاسلام واحد، والایمان والاسلام واحد، کہ ایمان اور اسلام ایک چیز ہے۔ تو ایمان اسلام واقعتاً ایک چیز ہے یا الگ الگ چیزیں ہیں؟ تو یہ ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں پھر وہ عرابیوں کی آیت آ جائے گی نا، جس میں آتا ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، فرمایا کہ دیہاتی آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے، اللہ نے فرمایا کہ قل لم تؤمنوا، تم یہ کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ اب یہاں اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور ایمان الگ الگ چیزیں ہیں، اگر ایک چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہ ہوتا کہ قل لم تؤمنوا، اور وہاں یہاں اسی بارے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام جو ہے وہ ایک چیز ہے۔ تو یہ ضرور یہ آیت آئی ہوئی ہے، یعنی مقام ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اچھا آگے ہے کہ والسعید والشقی، والشعید قد 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 جو ہے والشقی قد یسعد، والسعید قد جو ہے یشقى، کبھی جو ہے سعید جو ہے وہ نیک بخت ہو جاتا ہے، یا یشقی بین تدا بعد الایمان، نعوذ باللہ من ذالک، ابتدائی مقام ہے۔ اور اسی طریقے سے سعادت اور شقاوت آیا ہی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے آیا نہیں ہے، تو فرمایا کہ اشقا وما من صفات اللہ تعالیٰ ان لما ان الاسعادہ تقوین السعادہ والاشقاء تقوین الشقاوہ، یہ امتحانی مقام، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور آگے پھر آگے جو ہے اللہ کو نیکی دے، نبوت کے بارے میں جو ہے وہ مسئلے چل رہے ہیں، نبوت وفی ارسال الرسل، ابتدائی مقام، اور آگے پھر متن شروع ہو رہے وقد صلی اللہ تعالی رسلا من البشر الی البشر مبشرین، یہ امتحانی مقام ہے۔ اور پھر آگے وَأَيَّدُهُمْ بِالْمُعْجِزَاتِ النَّاقِضَاتِ الْعَدْلِ، یہ معجزہ کی تعریف کیا ہے؟ معجزے کی تعریف، ابتدائی مقام معجزے کی تعریف، اور اس کے بعد جو ہے معجزے کے اظہار کی دو وجہ ہوتی ہیں، وَأَمَّا إِظْهَارُ الْمُعْجِزَةِ فَلِوَجْهَيْنِ، وَأَمَّا إِظْهَارُ الْمُعْجِزَةِ فَلِوَجْهَيْنِ، معجزے کا اظہار دو وجہوں سے ہوتا ہے، احدہما انہ اظہر کلام اللہ تعالی، یہ ابتدائی مقام ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور اس کے بعد پھر حدیث آ رہی ہے، حدیث کا لغوی اصطلاحی معنی، حدیث کی تعریف آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ آپ کو نیکی دے فرشتوں، اچھا جی، اس کے بعد پھر والملائکۃ عباد اللہ، کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں، یہ امتحانی مقام ہے۔ اور پھر آگے معراج کے بارے میں ہمارے 175 صفحے پر والمعراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امتحانی مقام ہے، آیا معراج روحانی ہوا یا جسمانی ہوا، اس کو ضرور دیکھیں۔ وقیامت الاولیاء حق، 170 صفحے پر ہے، قیامت کی کیا تعریف ہے، امتحانی مقام ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ ہے اس کے بارے میں مناقب ہیں، وافضل البشری بعد نبینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ثم عثمان ذی النورین ثم علی المرتضیٰ، صحابہ کے مناقب، خلفاء راشدین کے مناقب لکھے ہوئے ہیں، یہ ضرور دیکھیں۔ اور پھر آگے جو ہے والخلافت ثلاثون سنۃ ثم بعدها، جو ہے فرمایا کہ خلافت جو ہے وہ 30 سال ہوگی، اور اس کے بعد بادشاہت اور امارت ہوگی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ امتحانی مقام ہے، یہ ضرور دیکھیں۔ اور پھر آگے جو ہے آگے چلیں جو ہے آگے جو ہے وہ یہ ہے کہ امام یہ ہے، یہ عبارت آ رہی ہے وَيُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَایَةِ الْمُطْلَقَةِ الْكَامِلَةِ، کہ شرط یہ امام کی کہ وہ ولایت مطلقہ کاملہ میں سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مسلماً، حرًا، ذاکراً، عاقلاً، بالغاً، یہ تاریخ ہے، یہ ضرور دیکھ لیں۔ اور پھر آگے جو ہے اللہ کو نیکی دے، جی اچھا، اس کے بعد پھر مابعث الملائکہ تو ہو گئی ہے، آگے کرامات بھی ہو گئی ہے۔ اچھا آگے ہے صفحہ نمبر 188 پر مبحث یشترط ان یکون الامام قریشیا، امام قریشی ہونا ضروری، ابتدائی مقام ہے، اس کو دیکھ لیں۔ اور آگے ہے مبحث یجوز الصلاۃ خلف کل بر و فاجر، کہ ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، ابتدائی مقام میں سے ضرور دیکھیں۔ آگے ہے کہ کسی صحابی پر تان کرنا یہ جائز نہیں ہے، مبحث یجب الکف عن الطعن فی الصحابہ،
امتحانی مقام ہے، ضرور دیکھیں۔ آگے ہے، آگے آگے چلیں، آگے چلیں، آگے چلیں، یہ آ گیا اللہ آپ کو نیکی دے، اشتراط الساعہ، یہ 207 صفحے پر ہے، بالکل آخر میں قیامت کی علامات امتحانی مقام ہے، اشتراط الساعہ و حق۔ آگے مبحث المجتہد قد یخطئ و یصیب، یہ امتحانی مقام ہے، بالکل آخر میں دیکھیں کہ مبحث المجتہد قد یخطئ و یصیب، کہ مجتہد جو ہے وہ کبھی خطا کرتا ہے، کبھی درست معاملہ کر لیتا ہے، اسے خطا بھی ہو سکتی ہے اور اسے درستگی بھی ہو سکتی ہے۔ تو مبعث رسول البشر افضل من رسول الملائکہ، کہ رسولوں کے، انسانوں کے جو رسول ہیں یہ فرشتوں کے رسولوں سے افضل ہے۔ فرشتوں کے رسول وہ فرشتے ہیں جو رسولوں تک پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں، اور انسانوں کے رسول انبیاء اور رسول ہیں جن کو اللہ نے بھیجا اور اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ تو یہ میں نے موٹی موٹی آپ کو بحث بتا دی ہیں۔ میں پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں کہ شرح عقائد کی جو بحث ہے اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پاس جو ہے اس کا متن حل کرنے والی کوئی مختصر سی کتاب، کوئی خلاصہ لے لیں۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کو اگر متن آپ کا حل ہو گیا تو انشاءاللہ باقی بھی کتاب آپ کی مکمل حل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران کرے۔ یہ ہو گئی۔ اب میں دراسات کو شروع کرنے لگا ہوں، اور میرے پاس جو ہے وہ کتاب دراسات کی سال اول کی ہے، اور سال اول کی ہم نے سیرت خاتم الانبیاء کو میں شروع کر رہا ہوں۔ یہ پہلے ہم نے حل نہیں کی تھی، میں یہ بتا رہا ہوں سید خاتم الانبیاء، اور سید خاتم الانبیاء کا پرچہ جو ہے وہ غالباً آخری پرچہ ہوتا ہے، تو مستقل پرچہ ہوتا ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ مثال کے طور پر اس میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے پیپر میں آتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ، یہ ضرور دیکھیں۔ پھر رسول اللہ علیہ وسلم کا ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ظہور، یہ ضرور دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، یہ بھی ضرور دیکھیں۔ زمانہ رضاعت اور زمانہ طفولیت، یہ ضرور دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجدہ کی وفات کب ہوئی؟ 6 مہینے آپ سے پہلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجدہ کی جو وفات ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی، کس جگہ پہ ہوئی، اسے ضرور دیکھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہود کے ایک بڑے عالم نے پیشن گوئی کی تھی، وہ کیا کی تھی؟ آپ نے 2 سفر کیے تھے شام کی طرف۔ پھر سیدنا خدیجہ سے نکاح کب ہوا؟ خدیجہ سے کتنی اولاد ہوئی؟ آپ کی 4 صاحبزادی ہیں، ان کا کیا نام تھے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بقیہ ازواج مطہرات ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر جو ہے وہ چچے اور پھوپھیاں، آپ کے چچوں کے نام کیا ہیں، پھوپھیوں کے نام کیا ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور اسی طریقے سے پھر جو ہے اللہ آپ کو نیکی دے، یہ چلے آپ جو ہے، ہاں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے ہجرت حبشہ کا حکم، جو صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی وہ صحابہ کتنے تھے اور کس کے پاس گئے تھے اور یہ کس سن میں ہوئے، اسے ضرور دیکھیں۔ یہ پیپر میں سوال آیا ہوا ہے، طفیل بن عمر دوسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کیسے قبول کی؟ پیپر میں اسے ضرور دیکھیں۔ ابو طالب کی وفات کو دیکھ لیں۔ آگے اسرا اور معراج دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسرا کسے کہتے ہیں، معراج کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا تھا، اسرا کیا تھا، اسے ضرور دیکھیں۔ اور اس طریقے سے جو ہے اسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عینی شہادتیں، مدینہ طیبہ میں اسلام، اور سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں، اور یہ مدینہ کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ، غار ثور کسے کہتے ہیں؟ غار ثور میں قیام، اور سراقہ بن مالک کون تھا؟ امتحانی مقام ہے، اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ اور پھر ام معبد کون تھی، وہ کیوں مسلمان ہو گئی؟ نزول قبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے پاس تشریف لائے تھے۔ اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کو دیکھ لیں۔ اور پھر آگے غزوات شروع ہو رہے ہیں، تو غزوات میں سے آپ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا غزوہ کون سا تھا، کل کتنے غزوے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری غزوے کا نام کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ کل غزوے کتنے تھے اور سریے کتنے تھے، سریے اور غزوے میں کیا فرق ہے، غزوہ کسے کہتے ہیں، سریہ کسے کہتے ہیں۔ اور جتنے بھی اہم غزوات ہیں جیسے بدر ہے، احد ہے، بنو نذیر ہے، خندق ہے، اس طریقے سے جو ہے صلح حدیبیہ ہے، فتح مکہ ہے، غزوہ خیبر ہے، غزوہ تبوک ہے، تمام کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ پرچے میں اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ آپ کو نیکی دے، جو کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ہمارے پاس جو سید رسول ہے اس کا بھی میں نے آپ کو مختصراً بتا دیا ہے۔ تو یہ الحمدللہ یوں سمجھ لیں کہ میں نے ابھی 4 کتابوں کا بتا دی ہے، نور الانوار کا بتا دی ہے، شرح عقائد کا بتا دی ہے، اور شمائل ترمذی کا بتا دی ہے، اور سید الرسول کا میں نے بتا دیا ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل بقیہ کتابوں کا جو رہ گئی ہیں
اور ہر درجے کی کچھ کتابیں باقی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کسی کا اگر کوئی سوال ہو تو وہ سوال کرے، میں اس کو جواب دوں، نہیں تو پھر انشاءاللہ بس میں میرا مطالعہ شان لگا کر ایک ہفتہ رہ گیا، بس بسم اللہ کر کے آپ کتابوں کو تیاری کرنا شروع کر دیں۔ اور اب اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ ضرور سوال پوچھے۔ عربی کا معلم میرے پاس کتاب نہیں ہے، مجھے واٹس اپ کر دیں انشاءاللہ، پھر میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کر لیجئے، بس اس کو ختم کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ۔ بس جتنا ممکن ہو سکے جو جگہ میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو نوٹ کر کے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے، جہاں آپ سے حل نہیں ہو پا رہی، آپ مجھے واٹس اپ کر دیں، آپ یہاں آ جائیں اور یہاں لکھ لیا کریں، انشاءاللہ میں آپ کو حل کروا دیا کروں گا۔ بس وقت کو بالکل بھی ضائع نہ کریں، راتیں لمبی ہیں اور گرمی بھی اتنی نہیں ہے، سردی بھی اتنی سخت نہیں ہے، تو انسان بیٹھ سکتا ہے رات کو، اور خاص طور پر طالب علم تک کم از کم رات کو 12 بجے سے پہلے بالکل بھی نہ سوئیں۔ اور ہماری بہنیں جو گھروں کے اندر دیگر اپنے معاملات اور کاموں میں بھی مصروف رہتی ہیں، تو وہ بھی کچھ نہ کچھ وقت ضرور رات کا نکالیں، راتیں لمبی ہیں، اور تاکہ صبح کو یا سویرے اٹھ جایا کریں تاکہ اپنی امتحان کی تیاری کر سکیں۔ صرف 8 9 10 دن رہ گئے ہیں، اور میں نے آپ کو اہم کتابوں کے اہم مقامات تقریباً بتا چکا ہوں۔ اب تھوڑی سی کتابیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ بھرپور کوشش ہے کہ ایک آدھے دن میں آپ کی وہ بھی دیگر کتابیں جو باقی رہ گئی ہیں ان کو بھی میں مکمل کروا دوں۔ تو اس لیے انشاءاللہ، اور وہ پیپر بھی مجھے مل گئے ہیں جس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیپر کے حل کرنے کا طریقہ کیا ہے، پیپر کیسے حل کیا جاتا ہے، اور آپ کیسے ہیڈنگ دیں گے، کیسے آپ نے پیپر کے اندر سوال کو حل کرنا ہے، یا عناوین آپ نے کیسے کرنے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی بھی ترتیب ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو آپ مجھے واٹس اپ کر دیں، میرے نمبر لکھ لیں: 0345 98 35 772، 0345 98 35 772۔ نام، علاقہ اور درجہ وائس میسج کر دیں۔ انشاءاللہ بنات والوں کو، جو بہنیں ہیں ان کو بنات کے گروپ میں ایڈ کیا جائے گا، اور جو بنین ہیں ان کو بنین کے گروپ میں ایڈ کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ باقی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ میری بھرپور کوشش ہے کہ امتحان کے دنوں میں بھی میں آپ کے ساتھ تعاون کروں، آپ کے ساتھ آن لائن رہوں، جہاں بھی آپ کو کسی کتاب کا مسئلہ ہو، کتاب کے اندر کسی جز کا مسئلہ ہو، کسی سوال کا مسئلہ ہو، تو میں آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کو سمجھا سکوں، اور آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کروں، تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور آپ امتحان کی تیاری بھی کر سکیں انشاءاللہ سمیں انشاءاللہ۔ بس مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے، اور انشاءاللہ سمیں انشاءاللہ مجھے 100% اللہ پاک سے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری تیاری اور ہمارے امتحانی مقامات، اور ہماری ہم جو آپ کو تیاری کروائیں گے اور جو امتحانی مقامات ہم نے بتائے ہیں، اگر ان کے مطابق آپ پیپر یاد کریں گے تو مجھے 100% اللہ رب العزت یقین ہے کہ آپ کے 80 سے اوپر نمبر آئیں گے تمام کتابوں میں انشاءاللہ سمیں انشاءاللہ۔ تو بس کسی کا سوال نہیں ہے، میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، انشاءاللہ سمیں انشاءاللہ میں پھر کل کسی وقت میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔